الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب الحیاء فی العلم، حصول علم شرمانہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ کے واسطے سے نقل کیا گیا، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑا وغیرہ پر پانی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ نے پردہ کر لیا، چہرہ چھپا لیا شرم کی وجہ سے، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت سے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی ضرورت کے وقت دینی مسائل دریافت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے بے جا شرم سے نہ آدمی کو خود کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ دوسروں کو۔ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ اکیلے میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، تنہائی کے ہوں، مجلس کے ہوں، اجتماعی ہوں یا انفرادی ہوں، ان سب کے لیے خدا نے کچھ حدود اور ضابطے مقرر کیے ہیں۔ اگر آدمی ان سے ناواقف رہ جائے تو پھر وہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا اور پریشان رہے گا، اس لیے ان تمام ضابطوں اور قاعدوں سے واقفیت ضروری ہے جن سے کسی نے کسی واسطہ پڑتا ہے۔ انصار کی عورتیں ان مسائل کے دریافت کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں لے کے آتی تھیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ یہ واقعہ ہے، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مسائل کو وضاحت کے ساتھ دریافت نہ کرتی تو آج مسلمان عورتوں کو اپنی زندگی کے کس گوشے میں کوئی رہنمائی حاصل نہ ہو سکتی، جو عام طور پر دوسروں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ اس طرح مذکورہ حدیث میں بھی حضرت ام سلیم نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ پہلے اللہ کی صفت خاص بیان فرمائی اور وہ حق بات کے بیان سے نہیں شرماتا، پھر وہ مسئلہ دریافت کیا جو بظاہر شرم سے تعلق رکھتا تھا مگر مسئلہ ہونے کی حیثیت اپنی جگہ تو اس کے طلب تھی، ان کو تڑپ تھی، اور اس کو دریافت کیا۔ وہ عورتوں جیسی شرم سے کام لیتی تو اس مسئلے میں نہ صرف خود دینی حکم سے بھی محروم رہ جاتی ہیں اور دوسری تمام مسلمان عورتیں جو وہ بھی ناواقف رہ جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے پوری امت پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے ذاتی زندگی سے متعلق بھی وہ باتیں کھول کر بیان کر دی جنہیں عام طور پر لوگ بے جا شرم کے سہارے بیان نہیں کرتے۔ تو دوسری طرف صحابی خواتین جو عورتیں تھیں، یہ امت ممنون ہیں کہ انہوں نے یہ امت پوری کی پوری امت مسلمہ کی خواتین ان کی ممنون ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سوالات پوچھے، اور جن کی ہر عورت کو ضرورت پیش آتی ہے اور جنہیں بسا اوقات خامد سے دریافت کرتے ہوئے اکثر وہ کتراتی بھی ہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی شرم جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ 131 نمبر حدیث بھی اسی متعلق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے اور میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں پھر مجھے شرم آ گئی، تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بھی خود بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو بتائی، وہ کہنے لگے اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب تھا۔ تو اس سے قبل بھی دوسرے یعنی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ شرم کا تذکرہ آیا، عبداللہ بن عمر نے بھی شرم سے کام لیا، اگر وہ شرم نہ کرتے تو جواب دینے کی فضیلت انہیں حاصل ہو جاتی، جس کی طرف حضرت عمر نے اشارہ بھی کیا تھا، اور بہت بڑی بات یہ ہوتی کہ سب کے سامنے وہ جواب دیتے۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر دین کے معاملے میں کسی قسم کے شرم جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حیا کے تقاضے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال جواب جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا کو قائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔